ہم نے خود اس کو مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بنایا. وہ ہمارے وطن سے نکلا ہے اور آج کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. ہم سے بھی آگے ہے اس خطے میں, اور ہم جو ایک وہ ملک تھا جس کے دونوں یہ بازو تھے, ہم آج اس خطے میں سب سے پیچھے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا اس وقت اپنے اس ذمہ داری کو, اپنے فرض کو اور اپنی کوتاہیوں کو ہم اس کا اعتراف کریں اور ہم کہیں کہ ہاں ہم اس کے ذمہ دار ہیں, لیکن اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. مجھے جب بلوچستان کی ان چیزوں کی بات ہوتی ہے تو مجھے تھوڑی تھوڑی اپنی بھی کہانی یاد آتی ہے, اور مجھے میں جو یہ باغی بن گئے ہیں اور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائڈ ہے. ایک دن باغی بنے گا اور بغاوت پہ اتر آئے گا, اور پھر آپ پچھتائیں گے کہ ہم نے اس طرح کا سلوک کیوں کیا. مجھے لگتا ہے کہ کچھ میری بھی کہانی ملتی جلتی ہے. جب مجھے وزارت عظمیٰ سے پکڑ کر تو ایک کال کوٹری میں بند کر دیا, اور پھر اس کال کوٹری کے ہر طرف سے شیشوں کو کالا پینٹ کیا ہوا تھا, باہر اخبار لگایا ہوا تھا کہ کوئی باہر سے نہ میں کسی کو دیکھ سکوں نہ مجھے کوئی دیکھ سکے. ہتھ کڑیوں میں مجھے جہازوں میں لے جایا جاتا تھا, ہتھ کڑیوں میں مجھے وہاں پہ جو ہے وہ جہاں جیل ہوتی تو وہاں تک لے جایا جاتا تھا. اور اس کے بعد پھر جس طرح کا جھوٹا کیس بنانے کے بعد, یعنی ایک وزیر اعظم پہ آپ ہائی جیکنگ کا کیس بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد جھوٹا کیس بنانے کے بعد 27 سال کی سزا سنوائی گئی, دلائی گئی. اس کے بعد پھر 14 سال کی سزا ہیلی کاپٹر کیس میں یہاں پہ اٹک قلعے میں سنائی گئی. اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں شاید کو میں کوئی ایک دشمن ملک کا کوئی جاسوس ہوں جو میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اور پھر جب 7 سال کے لیے ملک بدر کیا گیا تو اس کے بعد پھر جہاں جس حالت میں زندگی وہاں گزر رہی تھی, اللہ کا شکر ہے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے کسی سے, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے. وہاں پر میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے, کہا جاتا جی کہ یہ باڈی بھیج سکتے ہیں, آپ خود اس کے ساتھ نہیں آ سکتے. تو خود جو سفیر ہے پاکستان کا وہ آ کے یہ خبر سناتا ہے مجھے, وہی سفیر جو یہاں پہ جس کو میں نے ہی جب میں وزیر اعظم تھا تو میرے ہاتھوں سے وہ دستخط موجود ہیں جس پہ وہ ان کی یہاں پر وہ چیف آف نیول سٹاف اپوائنٹ ہوئے تھے, وہ سفیر تھے وہاں پہ. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آ کے کہتے ہیں جناب آپ وہاں نہیں جا سکتے, اپنے والد صاحب کی جو ہے باڈی بھیج دیں. ہم ایئرپورٹ پہ چلے گئے, جدہ ایئرپورٹ پہ جا کے جہاز میں باڈی کو سوار کیا, اور جب تک جہاز ٹیک آف نہیں کر گیا ہم وہاں موجود رہے, اور اس کو اڑتا ہوا دیکھ کر پھر ہم گھر واپس آئے. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر میں تو حیران ہوں کہ میں باغی کیوں نہیں بنا. مجھے بھی باغی بن جانا چاہیے تھا, اور مجھے بھی اپنا بغاوت پہ اترانا چاہیے تھا. یہ کسی کے ساتھ بھی آپ سلوک کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ خود اس کو زبردستی باغی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو دھکیل رہے ہیں بغاوت کی طرف. تو اگر بلوچستان کے جو ہمارے جو نوجوان ہیں, جو بلوچستان کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اگر یہ سلوک ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو بغاوت پہ اترنا ان کا حق ہے. اگر وہ باغی بن گئے تو ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے, گلہ ان سے کرنا چاہیے جنہوں نے ان کو باغی بننے پہ مجبور کیا ہے. اکبر بگٹی صاحب قتل ہوتے ہیں تو دیکھیے کس طریقے سے قتل کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. خاندان کے افراد کو اجازت نہیں کہ اس کے جنازے میں وہ شرکت کر سکیں, اور پھر جس طرح سے جو ہے ان کی لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے وہ آپ سب نے دیکھا ہے. سب ٹی وی پہ وہ سینز ہم سب نے دیکھ کر, میں ملک سے باہر تھا اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا, بڑا افسوس ہو رہا تھا یہ سارا واقعہ دیکھ کر. تو اس کے بعد پھر کیوں نہیں ان کے لواحقین جو ہے وہ بغاوت پہ اتریں گے, کیوں نہیں وہ سب یہ باتیں کریں گے جو آج ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں. یہ بڑی سوچنے والی باتیں ہیں, یہ سب کوئی عام باتیں نہیں ہیں. اور پھر جن لوگوں کے جو ہیں وہ جن کی اولادیں, جن کے پیارے جو آج جو ہے غائب ہیں, لاپتہ ہیں, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے, شاید کوئی اس بات کا کوئی ادراک کر سکتا ہے کیا گزرتی ہے ان کے دلوں پر. میں ان کو ملا ہوں چند دن پہلے یہاں پہ اسلام آباد میں ملا تھا, 2-4 دفعہ میں ان کو مل چکا ہوں. تصویریں انہوں نے اٹھائی ہوتی ہیں, اپنی گود میں تصویریں اپنے بچوں کی, بیٹوں کی انہوں نے رکھی ہوتی ہیں, ٹی وی پہ ان کی فوٹو اتارتے ہیں, ہم خود بھی. ناظرین, میاں محمد نواز شریف اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس کے بعد اس سے قبل جو ہے وہ بلوچستان کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی, اور اسی حوالے سے وہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو غائب کیا اور جن کو غائب کرنے کے ذمہ دار ہیں؟ کیا پاکستان
کہ قانون کا ان کو کوئی احترام نہیں ہے, پاکستان کے آئین کا کوئی احترام نہیں ہے, وہ جو چاہیں کرتے پھریں, اور یہ جو عوام ہے یہ سہتے رہیں, برداشت کرتے رہیں. ایسا اب کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہو چکا کھیل. ہم نے بھی آپ سے 12 سال قبل جو ہے سبق سیکھا ہے. میں بار بار اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ شاید ہم بھی پہلے اس کھیل میں کسی نہ کسی طور پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کبھی ممکن ہے کوئی تعلق ہو یا کوئی واسطہ ہو, لیکن اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے اس معاملے میں جو ہے وہ توبہ کی تو پھر آج اس پہ بالکل فرملی قائم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جو ناانصافیاں زیادتیاں ڈکٹیٹروں نے کی ہیں, ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹروں نے کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اس کا کسی نے کوئی حساب لینے کی جرت نہیں کی. اور ہم سب یہاں موجود ہیں, حساب لے بھی سکتے ہیں, لینے والے بھی موجود ہیں, بلکہ حکومت میں ہیں, لیکن آج تک کبھی کسی نے حساب مانگا کسی سے. یہاں جب کوئی آ کے بساط لپیٹتا ہے تو جو سلوک کرتا ہے اس کے بعد جو ہماری جو ججز ہیں جو نہیں دینا چاہتے وہ بالکل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن ایسے ججز موجود تھے جو بالکل اس کو لیجٹمیسی دینے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں اور اس پہ وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں, اور اس کو بلکہ یہاں تک بھی اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ 3 سال اس آئین کے ساتھ جو کرنا چاہیں وہ آپ کریں. یہ آپ جو ہے وہ آپ جو چاہیں وہ آپ کریں. اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اس چیف جسٹس سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح کا فیصلہ کیوں دیا, اور پھر یہاں پر آپ مجھے یہ کیوں نہیں بلوچستان کے ان عوام کے دلوں پہ یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چھری چلتی ہوگی جب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس شخص نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, بگٹی کو نواب اکبر بگٹی کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے, اس شخص کو یہاں پہ گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے. تو پھر ہم یہ کس سے گلہ کریں گے جناب؟ یہ کون ذمہ دار ہے بھائی اس بلوچستان کے حالات تک؟ کیوں بلوچستان کے حالات اس نہج تک پہنچے ہیں؟ کس کو ہم کہیں گے؟ یہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں ہم خود ذمہ دار ہیں. آج تک بھی شاید کسی کے اندر یہ حوصلہ, یہ جرت نہیں ہے کہ جناب اس کو جو ہے وہ اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, اس کو پیش کریں عدالت کے سامنے, اس کو لائیں عدالت کے کٹہرے میں کہ ہاں جواب دو تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. کوئی ہے جس کے اندر ایسی جرت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج واقعی آپ نے اجلاس یہ بلایا ہے, یاسین نژاد صاحب جس کو میں پہلے بہت اپریشیٹ کر چکا ہوں, آج اس کا فیصلہ کر کے اٹھیں کہ جناب یہ, اور میں آپ بتاؤں آپ سب سے یہ باقی سب باتیں بات کی ہیں. جب یہ پیکج وزیر اعظم صاحب بلوچستان کے اوپر جو وہ جاری کر رہے تھے یا کرنے والے تھے, انہوں نے مجھے بلایا, مجھ سے مشورہ کیا کہ جناب یہ کرنے لگے, ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ تھی. یہ تو ایسی سطحی قسم کی باتیں ہیں, یہ تو اصل زخموں پہ مرہم رکھنے والی بات نہیں ہے. یہ اصل معاملہ جو ہے وہ اور ہے, مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے, اکبر بگٹی کی اکاؤنٹیبلٹی کا ہے, اس کے جو قتل کے مجرموں کو سزا دینے کا ہے, اور اصل معاملہ جو ہے وہ یہاں پر جس طرح سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ابھی بھی وہ ہے. یہ آپ ضرور دیں, لیکن آپ جب تک کہ اس کے اندر اس کو شامل نہیں کریں گے یہ بات بنے گی نہیں. اور وہ بالکل سچ ثابت ہوئی میری بات, اور اس پیکج کا کوئی فائدہ نہیں نکلا. تو میں آج آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے واقعتاً بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے, واقعتاً اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان انتہائی حساس صوبہ بن چکا ہے, تو میرے خیال ابتدا پھر آپ یہاں سے کریں. جو بلوچستان کے عوام, میرا دل گواہی دیتا ہے اس بات کو کہ وہ بہت اپریشیٹ کریں گے کہ جناب اکبر بگٹی کے قاتلوں کو سزا دلانے کے لیے اب پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی جو ہے یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سول سوسائٹی نے واقعتاً اب اس کے اوپر ایک فرم سٹینڈ لیا, فیصلہ کیا ہے, اور اب یہ واقعی مجرم کیفر کردار تک پہنچیں گے. میرے خیال اس کا آغاز آج ہونا چاہیے, اور آج ہونا چاہیے, اور اس پہ میرے خیال ہے کسی مصلیت کا ہمیں اب شکار نہیں ہونا چاہیے. مسنگ پرسنز کا بھی یہی حال ہے, اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک پورا سٹینڈ لینا چاہیے. آپ اپنا عدالتیں بھی اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اس کو مزید فعال بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں. میں آپ سے اپنی پارٹی کے بہاف پہ پورا یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا اس معاملے میں. آپ آگے آئیں, آپ لیڈ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ممکن ہے جو ہے وہ سیاستدان چونکہ آپس میں
ذرا ایک دوسرے سے رائے ان کی کبھی کبھی مختلف ہوتی ہے تو شاید وہ اس میں سب ساتھ نہ ہو سکے، لیکن اگر آپ اس میں لیڈ لیں گے تو ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری پارٹی آپ کا بھرپور ساتھ دے گی۔ ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے بھی باتیں کی ہیں، عبد الحی صاحب نے، جناب ڈاکٹر صاحب نے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، جناب آپ کی بھی، اور ڈاکٹر عبد المالک صاحب مجھے افسوس ہے کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن مجھے ہماری پارٹی کے قائدین نے مجھے بتایا ہے کہ عوام کے حق حکمرانی کو دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ میں اسی پہ میں بات کر رہا تھا، اور سیون سپریمیسی کی جو آپ نے بات کی ابھی یہاں پہ، اور پھر جو ڈاکٹر عبد الحی صاحب نے بات کی، بالکل ہو بہو میرے جذبات آپ سے